بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے تو اسوہ حسنہ بہت ہیں، مولا علی ہیں، 12 امام ہیں، رسول خدا ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے کمپلیٹ اسوہ حسنہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر میری ماں کو، میری بہن کو یہ دیکھنا ہے کہ شوہرداری کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھی ماں کیسے بننا ہے، اب یہ تو مولا علی کے وجود میں تو یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے نا۔ اچھا باپ کیسے بننا ہے، مولا علی آپ کو بتا سکتے ہیں، فرامین میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجسمہ عمل میں اگر عورتوں کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صل علی۔ اور جن کے لیے لقب ہے سیدۃ نساء العالمین، یہ شیعہ سنی دونوں میں، اگر تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، بی بی ہیں، اس میں مریم ہے، اس میں آسیہ ہے، انکلوڈ اس میں بی بی سیدہ کی والدہ ہیں۔ تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی سیدہ ہے، کوئی اسوہ حسنہ ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ مطلب ایک کمپلیٹ وجود ہے جس میں خطا نہیں۔ اسوہ وہ ہوتا ہے جس میں خطا نہ ہو، کبھی بھی بری چیز کو اسوہ نہیں بنایا جاتا، جس میں خامیاں ہوں اسے اسوہ نہیں بنایا جاتا، جو بہترین ہو اسے رول ماڈل بنایا جاتا ہے، تو سیدہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ انسان خود کو پہچاننے میں بعض اوقات غلطی کرتا ہے۔ بارہا کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آج سب سے بڑا کلیش مرد اور عورت میں کرایا جا رہا ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں میں عورتیں بہترین ہوتی ہیں، بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں کی عورتیں بدترین ہوتی ہیں۔ کسی معاشرے کو اعلیٰ ترین مزاج دینا ہے، اس معاشرے کی عورت کو اعلیٰ ترین مقام دو۔ کس معاشرے کو پس بنانا ہے، اس معاشرے کی عورتوں کو پستی کی طرف بھیج دو۔ اگر عباس بنے تو ام البنین کی گود کا اثر ہے۔ حسن و حسین اگر امام ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، وہ تربیت سیدہ ہے نا۔ ایک ایسی گود میں ہی شجر امامت پل سکتا ہے۔ اب اس مزاج کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج سب سے زیادہ اٹیک مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر ہے۔ یہ دشمن کی ایک پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنا ہے، اس معاشرے کی عورتوں کو تباہ کرو۔ اور یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بی بی نے اگر گھر کے نظام کو بچایا تو کیسے بچایا۔ ایک عورت کی ذمہ داری کربلا میں کیا تھی؟ سیدہ زینب کی صورت میں ولایت کے دفاع میں سیدہ فاطمہ کی ذمہ داری آپ دیکھیے۔ یہ تو جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے پڑھا جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں، مدینے کی سوسائٹی میں سیدہ کس عنوان سے مشہور تھی؟ آپ کہتے ہیں انچولی کے فلاں محلے میں فلاں خاتون بڑی نیک ہے، بعض کہتے ہیں فلاں خاتون بڑی تہجد گزار ہے، بعض کہتے ہیں مولانا فلاں خاتون فلاں محلے میں فلاں کی والدہ بڑی مجلسیں کرواتی ہے۔ کسی نہ کسی عنوان سے انسان مشہور ہوتا ہے، فلاں ٹیچر ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں نمازی ہے۔ بی بی مدینے کے معاشرے میں کس عنوان سے سب سے زیادہ جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی؟ تو مدینے والے سیدہ کو ایک عابدہ کی صورت میں دیکھتے تھے، ایک زاہدہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔ یہ سنتے تھے واقعات کہ ایک نابینا گھر میں گیا، رسول نے کہا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، اس سے حجاب کیسا؟ فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہی ہوں۔ مطلب مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نامحرم تک جائے۔ پھر وصیت کے کہ فضا حبش میں عورتوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے، یہ چیز سیدہ نے شروع کی۔ حیا کا مظہر، عفت کا مظہر۔ فرمایا بی بی ہمارے یہاں صندوق بنایا جاتا ہے۔ بی بی نے اپنی زندگی میں اپنا صندوق بنوایا۔ جنازہ رات میں اٹھا، افراد کم ہیں، پورا مدینہ شریک نہیں ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا، بی بی جب لوگ نہیں ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، کون سی لائٹس تھیں؟ لیکن مظہر حیا کا لائٹس نہیں ہے، مجھے تو پتا ہے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، میں نے تو اپنا خیال کرنا ہے۔ کبھی بھی صندوق میں کیوں؟ کب میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کو بھی، انسان کا بدن ہے نا، پتہ چلتا ہے پتلا ہے، موٹا ہے، لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، میں نہیں چاہتی کوئی نامحرم یہ بھی جانے۔ یہ وہ شہرت تھی بی بی کی مدینے میں، ایک پاکیزہ خاتون،
کسی کے سامنے نہ آنے والی، مصلی پہ بیٹھ کر عبادتیں کرنے والی. مدینے اور مکے کی عورتوں کو اگر مسائل آتے تھے بی بی سے جا کے پوچھتی تھی، شرعی مسائل کا جواب، فقہی مسائل کا جواب، شوہرداری کے سوالات کا جواب. کسی کو کوئی ایشو آیا فوراً سیدہ کے پاس. مفسر قرآن، تفسیر قرآن بیان کرنے والی. کہتے دشمن کی پلاننگ میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم علی کے در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی جو حجاب اللہ ہے، جس نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، کسی نامحرم سے کوئی بات نہیں کی. جب مسجد میں جا رہی تھی اپنا حق مانگنے، آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں رکھیں. کسی نے پوچھا بی بی نے ایسا کیوں کیا؟ کہ جب چل رہی تھی تو نہیں چاہ رہی تھی میرے قدموں کے نشانوں کو بھی کوئی دیکھے. عورتیں پیچھے آئیں گی، وہ نشان مٹتے جائیں گے. مسجد میں پردہ لگایا گیا. پہلے اپنی کنیز کو بولا کلام کرو، کلام کیا کہ نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں یہ حق ہے. جب نہیں مانا تو خود بولنا شروع ہوئی. کہتے پہلی مرتبہ جب نبی کی بیٹی کا آواز سنا تو سارے مسجد والے رونے لگے. آج کیا ضرورت پڑی کہ مصطفیٰ کی بیٹی کلام کر رہی ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. آج آپ کے گھر کے دروازے پر بھی گھنٹی بجے تو مر جاتا ہے دروازہ کھولنے نا. عام گھر کی بات. یہ سیدہ کا گھر ہے، کسی نے سوچا نہیں تھا بی بی آئیں گی. یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں. کتنی زحمت اٹھانی پڑے، گھر کو آگ لگانی پڑے، اور اتنا جھگڑا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آسانی سے جائیں گے، حضرت علی آئیں گے ان کو لے کے چلے جائیں گے. یہ تو آتی نہیں ہے کسی سے بات کرنے. اب جب دروازے پر آئے نا تو ایک شاکنگ مومنٹ تھا ان کے لیے. نبی کی بیٹی کیسے آ گئی؟ جب پیچھے سے آواز دی کہ علی کو بلایا، انہوں نے سمجھا کوئی کنیز دروازے پہ کھڑی ہے. کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں. یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی سلام کرتے تھے. کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے؟ میرے احترام میں میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بددہن شخص اس دروازے کے پیچھے تھا. کفائن، اگر بیٹی ہو تو کیا ہوا؟ کہ اگر علی نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کہ دروازہ توڑ دیں گے. کہ شرم نہیں آتی؟ میں دروازے کے پیچھے ہوں، تجھے پتا ہے میں تیرے دو بچے میرے گھر کے اندر ہیں. کبھی وقت ملا تو اس شخص کا شجرہ بھی بیان کیا جائے. بددہن تھا. کہ کیا ہوا اگر نبی کی بیٹی ہو؟ ہمیں حکم ملا ہے کسی بھی صورت میں علی کو لے جانا ہے. پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگتی تو کبھی کربلا میں آگ نہ لگتی. واللہ اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، قسم ہے خدا کی اگر مدینے میں پسلیاں نہ ٹوٹتی نا تو وہ شخص کبھی ابن زیاد کو نہ کہتا کہ ابن زیاد جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا مجھے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی. ذرا مسلمان سوچ کے تو بتائے یہ جسارت شروع کہاں سے ہوئی؟ جب ایک رسم پڑ جاتی ہے نا وہ رسم بار بار دہرائی جاتی ہے. کئی علماء اس بات پہ ڈر ڈر کے بیان کرتے ہیں. کتنا ظلم ہوا سیدہ پہ، بندہ پریشان ہوتا ہے یہ بھی بیان کرے نہ کرے. لیکن مصیبت کربلا کو دیکھ کر پڑھنے والے کو تھوڑی جرأت ملتی ہے کہ اگر کربلا میں تماچے نہ لگتے، اگر یہ جرأت کربلا میں کی گئی تو سمجھو مدینے میں بھی کی گئی تھی. امام حسن ایک ذاکر ایرانی ذاکر کے خواب میں آتا ہے، ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے. جی مولا، کبھی میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت بھی تو سنا. میرے امام رضا کی روایت ہے، شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کے پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو. گھر میں تھوڑی پریشانی آئی ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کو ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو. کہ ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں پر مدینے کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی.
کہ ذاکر میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہ مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مرد اگر پریشان ہو اس کی ہمراز، اس کی ہمدم اس کی بیوی ہوتی ہے۔ حسن اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیوی نے زہر دیا۔ مولا میں سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ مولا میں بتاتا ہوں یہ واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ جب جنازہ گھر آیا نا تو بی بی زینب نے کہا کہ حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ خون میں رنگین کس نے کیا؟ کہ ذاکر یہ سارے میرے مصائب آئے، پر میرے شیعوں کو بتا میری اصل مصیبت مدینے کی گلی میں ہے۔ کہ حسین بھی تھے لیکن حسین چھوٹا تھا، میں بڑا تھا۔ کہ مولا مدینے کی گلی میں کیا ہوا؟ کہ میں چھوٹا تھا، فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچائے۔ بعض جملے سخت ہوتے ہیں بندے کے لیے پڑھنا بھی، لیکن مصیبت حسن کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسن کی کیفیت کو سمجھو۔ کسی جوان نے کہا مولانا کون سی ایسی مصیبت ہے جس کے لیے امام حسن اتنا روتے تھے؟ میں نے کہا مثال دوں گا، پڑھنے کی ہمت مجھ میں بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، یہ سننا کا جوان رونے لگا کہ مولانا دعا کریے اللہ موت دے، یہ منظر نہ دکھائے۔ میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے، راستے بدل بدل کے مدینے میں چلتے رہے، کہیں اس کے چہرے پہ نگاہ نہ پڑے کیونکہ ماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا۔ تبھی میرے امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، یہ دن مولا حسین کی یتیمی کے دن آئے، یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن آئے، دلوں کو کربلا اور مدینے لے جائیں، ثواب زیارت حسین حاصل کریں۔ خلوص دل سے سب مل کے اپنے مولا حسین کو سلام دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب